کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز میں اضافہ تو ہو رہا ہے مگر صرف انہی چند کیسز میں سنجیدگی یا پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں جن کیسز میں میڈیا آواز اٹھائے یا سول سوسائٹی اور سیاسی تنظیمیں شور مچائیں۔ اس روایت کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادتی کا صرف وہ کیس اہمیت نہیں رکھتا جس پر میڈیا شور مچائے، بلکہ جنسی زیادتی کا ہر ایک کیس بہت ہی شرمناک اور اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے ایک نظام بنانا بہت ضروری ہے کہ ہر کیس میں مجرم کو پکڑنے کے لیے اداروں کو جگانا نہ پڑے، ان کو جگانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہر کیس میں ادارے فوری ریاکٹ کریں، ہر کیس میں مجرم کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور متاثرین کو فوری طور پہ انصاف دلایا جائے۔ ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ جب بھی اس قسم کے واقعہ پیش آتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جنسی زیادتی جیسے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ 2.5 سال پہلے جب 7 سالہ بچی زینب کیس سامنے آیا تھا تو اس کے بعد مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے مطالبات سامنے آئے تھے۔ زینب کے والد نے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ بچوں پر جنسی تشدد کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد بھی قومی اسمبلی میں منظور کی گئی تھی، مگر دوسری طرف ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس قسم کے سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو سرعام پھانسی دینا حل نہیں ہے، کیونکہ سزا کی سنگینی میں اضافہ کرنے کے بجائے کرمنل پروسیجر سسٹم کو بہتر بنانا، پروسیکیوشن میں تیزی اور سزا کو یقینی بنانا زیادہ ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو مضبوط کرنے سے لے کر پولیس، تحقیقات، استغاثہ اور عدالتوں سمیت تمام قانونی مراحل کو مضبوط بنایا جائے اور پورے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو مؤثر بنایا جائے تاکہ مجرموں کو سزا ہونا یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح جب موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا دلسوز واقعہ سامنے آیا ہے تو ایک بار پھر مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر 2 روز تک ہینگ ریپسٹ پبلکلی ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا، جبکہ وفاقی وزیر فیصل وابڈہ سمیت دیگر وزراء اور حکومتی رہنما بھی مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈہ نے کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ جنسی زیادتی میں ملوث مجرموں کو جنسی صلاحیت سے محروم کر دینا چاہیے۔ اس بات کا انہوں نے کل مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی بھی کروائیں گے۔ حکومتی وزراء موٹر وے زیادتی کیس میں ملوث مجرموں کو سرعام سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں جنسی تشدد میں ملوث مجرموں کو سزائے موت نہیں دی جاتی، مگر پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اس جرم کی سزا موت ہے، لیکن سزائے موت کے باوجود ملک میں جنسی زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 2019 میں پنجاب میں ریپ کے 3881 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، جبکہ 2018 میں ریپ کیسز کی تعداد 3300 تھی، اور یہ صرف وہ نمبر ہے جو کہ رپورٹ ہوئے یا رجسٹرڈ کیسز ہیں، جبکہ یہاں کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ وکٹم بلیمنگ یا نظام انصاف پر عدم اعتماد کی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ پاکستان میں اس جرم کی سزا موت ہے، مگر اس کے باوجود جو کیسز ہیں، ریپ کیسز ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں سزا تو سخت ہے مگر قانون، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سمیت دیگر کمزوری کی وجہ سے واقعات پر قابو پایا نہیں جا رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے مہذب ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں جہاں ریپ جیسے جرائم کی روک تھام کے لیے قانون مضبوط ہے اور ایفیکٹو ہے، لیکن وہاں ان جرائم کے خلاف سزائے موت جیسی سخت سزائیں موجود نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان یورپی اور مغربی ممالک میں صورتحال کہیں زیادہ خراب اور تشویشناک ہے۔ جن ممالک میں خواتین سے جنسی زیادتی یا ریپ سب سے زیادہ ہیں، ان 40 ممالک کی فہرست میں امریکہ، ساؤتھ افریقہ، سویڈن، فرانس اور آسٹریلیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ ریپ کے حوالے سے بدترین ممالک کی فہرست میں سویڈن 6، آسٹریلیا 12، بیلجیم 13 اور امریکہ 14 نمبر پر موجود ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں ریپ کی شرح کئی ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں 1 لاکھ میں سے 28 خواتین ہر سال ریپ کا شکار ہوتی ہیں۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 1 سال کے دوران 1,27,000 سے زیادہ ریپ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ امریکہ میں ریپ کے سنگین اعداد و شمار سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس حوالے سے جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے اور صرف 3% ملزمان کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں ہر سال کم از کم 85,000 خواتین جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، مگر سزا کی شرح صرف 5.7% ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت اکثر مغربی ممالک میں ریپ کے مجرموں کی سزاؤں کی شرح انتہائی کم ہے، جبکہ ان ممالک میں کیسز کی شرح زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان ممالک میں کیسز زیادہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں کیسز رپورٹ ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ مگر اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ریپ کے صرف 34% کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں
یہ شرح صرف 15% ہے، یعنی کہ برطانیہ میں صرف 15% کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریپ جیسے سنگین جرم پر قابو پانا ہے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے تو ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا ہمیں سزائیں سخت کرنے کی ضرورت ہے یا فوجداری نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سزاؤں کو یقینی بنایا جا سکے؟